صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह पर राज़ी रहने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है
کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 مر جائیں تو پھر بھی اتنا ہی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں اور وہ والدین صبر کریں تو ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاں جہاں حق و صداقت کا علم نظر آتا ہے پوری تاریخ میں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو جس طرح ایک صداقت کی تاریخ ہے، حق کی تاریخ ہے، روشنی کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح ظلم کی بھی ایک تاریخ ہے اور ظالموں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی دور کے بھی کوئی ظالم ہو، ظلم کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ ہم ظلم کی تاریخ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، نمرود کا ظلم پڑھتے ہیں، قارون کا پڑھتے ہیں، فرعون کا پڑھتے ہیں، شداد کا پڑھتے ہیں، ابرہہ کا پڑھتے ہیں، ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا، عتیبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، عبداللہ بن ابی کا، اور بعد کے واقعات بھی دیکھ لیں آپ۔ تاریخ میں آپ جن لوگوں کے ظلم دیکھ لیں، ہلاکو، چنگیز خان، یہ سب ظلم ایک طرف، لیکن جو ظلم یزید نے، ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، شمر نے، حرملہ نے، خولی نے، زبیدی نے، جہنی نے، مالک بن بشیر بدی نے اور مروان نے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے تاریخ میں ان سے بڑھ کے کسی نے ظلم نہیں کیا۔ ایسے لگتا تھا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر تھی نہیں۔ 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو جس طرح خانواد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو چن چن کے انہوں نے نہ صرف شہید کیا بلکہ جس طرح ان کے اجسام پاک کے ٹکڑے کیے، جس طرح ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے، وہ ایک ظلم کی تاریخ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا قہر جو ان پہ نازل ہوا ان سب ظالموں پہ، وہ بھی ایک تاریخ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی راہ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا ہے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ وہ سر پھر بھی بلند ہی رہا، کاٹنے کے باوجود بھی یزید اس سر کو جھکا نہیں سکا، اس کی خواہش تھی۔ امام علی مقام کے جو بازو تھے وہ قلم کر دیے، لیکن عباس علمدار کے بازو قلم کر دیے گئے، یزید کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ میں کئی دفعہ ناظرین کرام کہہ چکا ہوں کہ بڑا آسان تھا کہ امام علی مقام کے دست پاک کاٹے ہوئے تھے، وہ پکڑتا ہاتھ کو اور کہتا کہ دیکھو حسین، مجھے زندہ اپنی زندگی میں نہیں ہاتھ دیتا تھا، اب اپنی شہادت کے بعد میں نے اس کے ہاتھ کو لے لیا، اسے میری بیعت کر لی، اس کے ہاتھ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دست پاک کو بھی محفوظ رکھا، اس یزید پلید کے ہاتھ جو ہیں وہ چھو نہیں سکے سر امام پاک کو یا دست امام پاک کو۔ ناظرین کرام، ہوا کیا پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس وقت پھر آسمان رویا، زمین روئی، شجر روئے، حجر روئے، فرشتے روئے، جن روئے، اور یہ تو ایک بات تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ روئیں، علی المرتضیٰ شیر خدا روئے، امام حسن اپنی قبر انور میں روئے، سیدہ زینب روئیں، ام البنین روئیں، سکینہ روئیں، فاطمہ صغریٰ روئیں، زید بن ارقم روئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، عبداللہ بن عفیف روئے، انس بن مالک روئے، ابو برزہ اسلمی روئے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے ناظرین کرام۔ پھر ان کے رونے اور ان کے آنسوؤں کی بدولت اللہ نے پھر یزید اور یزید کے ساتھیوں پہ جو ایک عذاب نازل کیا تھا تاریخ عالم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آسمان سے بڑی بڑی قوموں پہ عذاب آیا، پتھر بھی برسے، ان کے چہرے بھی تبدیل ہوئے، طوفان بھی آئے، آسمان سے کبھی خون کی بارش نہیں ہوئی۔ میدان کربلا میں جو کچھ 10 محرم الحرام کو ہو گیا، اس کے بعد آسمان رویا، آسمان سے خون برسا، یہاں تک کہ جو اہل کوفہ تھے اور اہل دمشق تھے ان کے گھر جو تھے
وہ بھر گئے خون سے، ان کے برتن خون سے بھر گئے تھے۔ اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے بھی خون تازہ نکلتا تھا، اور 3 دن تک آسمان پہ اندھیرا چھایا رہا، اور لوگوں میں ایک خوف کی کیفیت طاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن اور قیامت بھی جمعے کو آنی ہے، اور یہی کیفیت ہونی ہے جو اندھیرا چھا گیا ہے، سورج چھپ گیا، چاند چھپ گیا اس دن غم میں، اور لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، دن کو لوگوں کو تارے نظر آنے لگ گئے تھے، اور خون کی بارش اس حد تک ہوئی کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کپڑوں پہ جو خونی بارش ہوئی تھی سرخ رنگ کی، وہ کپڑے ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ جو سرخ رنگت تھی وہ نہیں گئی۔ اسی طرح امام ابن نقل کیا ہے کہ جانوروں کی جو گھاس تھی وہ بھی راکھ بن گئی تھی، اور گوشت جس کو ذبح کرتے تھے وہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ بلکہ امام علی مقام کے ساتھیوں کی اور ان کی جو سواریاں تھیں وہ اونٹ لے کے گئے، اور یزیدی فوج کے لوگوں نے بڑے خوشی میں کہا کہ ہم اس کے تکے کباب بنائیں گے، کھائیں گے۔ جب وہ ذبح کیا تو وہ سارا خون بن گیا تھا۔ وہ کھانا پکایا تو اس میں ان کی ہنڈیاں جو تھیں ان میں سے بھی خون ہی برآمد ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، اس رات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، انہوں نے خواب میں دیکھا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک جو تھی وہ پریشان تھی، اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، حسین شہید ہو گئے، اور یہ شیشی ہے جس میں سارا دن میں ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح کی روایات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہاتف غیبی سے آواز سنی، حدیث میں آتا ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی تو اللہ نے اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی تھی۔ یاد رکھو رسول اللہ کی حرمت جو ہے یہ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹی سے بہت زیادہ افضل ہے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، آپ دیکھیں قدرت نے پھر ان کی نسل بریدہ ان کو کر دیا، ختم ہو گئی ان کی نسل۔ کوئی آج یزید کی نسل سے باقی نہیں ہے، اگرچہ یزیدی فکر والے چند لوگ باقی ہیں، لیکن ان کی بھی نشانی یہ ہے مکروہ چہرے والے ہیں۔ کوئی مجھے دکھا دے جو یزید کے بارے میں دل میں ہمدردی رکھتا ہو اور اس کے چہرے پہ ذرا ایمان کی روشنی ہو، اس کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ایمان اس کا صدقہ ہے، ایمان انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب، یہ خیرات ہے۔ اہل بیت اطہار کے دربار پاک کی خیرات کا نام ایمان ہے، اور ایمان کی تکمیل ان کے بغیر ایمان ہی نہیں مل سکتا، تکمیل تو بہت بات کی بات ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح عامر بن سعید بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عامر برا بن عازب کے پاس جاؤ، اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو خبر دے دو کہ جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو حسین کے قاتل ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ آگ کے تابوت میں بند کرے گا، وہ آگ کے تابوت میں بند ہوں گے، اور آدھے جہنمی جتنے ٹوٹل ہوں گے ان میں سے آدھے جہنمیوں کے برابر جو عذاب ہے یہ ان کو دیا جائے گا جن کے ہاتھ امام علی مقام کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں۔ کوئی ایک گستاخ، کوئی ایک قاتل، کوئی اس کا ساتھی جو ہے وہ بچا نہیں۔ یہ تاریخ ہے، کوئی پیاس سے مر گیا، پانی پلاتے دودھ پلاتے ان کے جسم سے پھٹ گئے تھے پیٹ، اور وہی ابن زیاد جس نے یہ ظلم کیے، جس نے وہ لب مبارک جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے اس پہ چھڑیاں ماری تھی، پھر وہی دمشق، وہی یزید کے دربار والی جگہ تھی، وہیں لا کے ابن زیاد کا سر بھی جو تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ یہ سارے قاتل اپنے انجام کو پہنچے۔ امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ اور آپ کے غلاموں کو جس طرح تہتے کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں، اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ جو میرے اسکالر حضرات ہیں، کہ کربلا کے بعد کے حالات جو ہیں اس پہ آج ہم گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مشہور عالم دین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ بہت اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف ان کا خاص موضوع ہے، اور نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، آپ ان تینوں سے واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، کربلا کا واقعہ ہو گیا، 10 گزر گئی، رات سے ہی کیا کیا ہونے لگ گیا، اللہ کا انتقام آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
غازی صاحب یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ اب دیکھو سرکشی میں کہاں تک جاتے ہو، پھر آخر کار اس کی گرفت آتی ہے۔ تو یہ جو سرکشی تھی یقیناً یہ اس درجے کی تھی کہ جیسی سرکشی شاید اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دکھائی۔ ٹھیک، انبیاء اکرام علیہ السلام وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق شہید کیا جاتا رہا، لیکن اگر بنظر غائر تاریخ اسلامی قبل از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ بات کسی بھی مقام پر نہیں ملتی کہ کوئی ایک نبی ہو اور پھر اس کو شہید کرنے کا جب پروگرام بنا ہو، اس نبی کے سامنے اس کے بچے بھی ہوں، ان کی مستورات بھی ہوں، اور پھر ان کو پیاسا بھی رکھا گیا ہو، اور پھر ان سے پہلے سب کو شہید کیا گیا ہو، آخر میں نبی کو شہید کیا گیا ہو۔ ایسا پوری تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ انبیاء کی شہادت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان انبیاء کے لیے اولو العزم کا لفظ بھی ساتھ میں استعمال فرمایا کرتے تھے جو درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور یہی بات حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سر الشہادتین کے اندر واضح کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو تاج شہادت میرے مصطفیٰ کو عطا فرمانا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ جس طرح نبی کی شان، آقا کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو حضور جو امام حسین پاک کو فرمایا کرتے تھے ابنی ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا، تو اس اعلیٰ کے نواسے تھے آپ، لیکن ابنی کہہ کر بار بار بلانا اس کا ماں حاصل یہ تھا کہ شہادت ہوگی حسین کی اور تاج شہادت مصطفیٰ کریم کو عطا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غازی صاحب اب جب یہ واقعہ ہو گیا شام کے ٹائم، اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں، جب جو ان کے قتل ہوئے ہیں یزیدیوں کے، انہوں نے ان کے جنازے پڑھے اور جنازہ کفن بھی دیے، جی کفن بھی دیے، کفن بھی دیے، جب جنازہ پڑھ رہے ہیں، جب جنازہ ان کا پڑھ رہے ہیں تو تکبیر ثانیہ کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اب ہاتھ باندھ کے اسی کربل کے اندر شہید بھی ان کو کیا اور پھر اب ان کے لیے درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا اس سے سمجھ نہیں آئی کہ جن کو تم نے اپنی تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنایا ہے، اس کے باوجود اللہ تمہاری زبانوں سے انہی کی عزت اور پیغام دے؟ ایک شعر سن لیں، پھر آپ نے کیا بات کر دی خوبصورت۔ مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ بے نسبت نام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجدے نہ قیام، روزہ و حج و تسابیح و درود اور سلام، این ممکن ہے نہ مقبول ہوں بے حب امام۔ بے شک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک، اور آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ بات ضرور آ رہی ہے اور یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو فکر ہے اہل بیت کے خلاف تو وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہے۔ نماز اللہ کی بات وہ کہیں ہم اخلاص سے پڑھ رہے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نماز میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باہر نکل کے محبت دکھاتے ہو اور اندر پھر ان کے ساتھ یہ انداز رکھتے ہو تو قبول ہے، لیکن اگر اندر محبت دکھاؤ اور ہو بھی نہ اور پھر باہر آ کر عداوت دکھاؤ تو تمہاری نماز ہی جھوٹی ہو گئی۔ جب تمہاری نماز ہی جھوٹی تو اس کے بعد تمہیں اجر کیا ملے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی برہان اعظم کہا ہے۔ ٹھیک، اسی مناسبت سے ایک واقعہ عرض کروں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے تو عبداللہ بن ابی کو اپنی سرداری کا خطرہ ہوا۔ اچھا،
تو عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کے علماء کو مالی لالچ دے کر کہا کہ آپ مذہبی لوگ ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پہلے اس بندے کو ملاقات میری ہونے دیں تاکہ پھر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن سلام عبداللہ بن ابی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلے خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے ہیں، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی اکثر آپ مسجد نبوی میں اکیلے بھی بیٹھ جاتے تھے تاکہ آنے والے مہمان، وفود، زیارت کرنے والے، تو جو ہی آ کر مسجد نبی کے باہر کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن سلام نے صرف آپ کی باڈی لینگویج دیکھی اور چہرے کا رخ دیکھا۔ عبداللہ بن سلام نے ایک رخ دیکھنے کے بعد ایک جھلک عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن ابی کو کہا ھذا رجل نبی صادق، سبحان اللہ، یہ سچا نبی بیٹھا ہے، آپ اتنی بڑی زیادتی مجھ سے نہ کروائیں کہ ان کا چہرہ مورا، ان کی باڈی لینگویج، یہ اللہ تعالیٰ کے عرفان اور معرفت و تجلیات کا مظہر ہونے کی وجہ سے، یہ تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ نبیوں کا نقشہ ہے، ان کے فیض کے جامع بیٹھے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام کو کہا لگتا ہے ان کا جادو آپ پر چل گیا ہے۔ تو اس نے کہا جادو نہیں چلا، اگر آپ کہتے تو میں ان سے 2-3 سوال پوچھتا ہوں جس سے آپ بھی پہچان جائیں گے۔ اب یہ چونکہ تورات کے عالم تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو فرمایا چند سوالات میں آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے اس کا اندازہ لگے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے سب سے پہلے مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا۔ اچھا۔ دوسرا سوال کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی بچی ہوتی ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل پر ہے، کبھی باپ کی شکل ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ میاں بیوی کے ملاپ کے بعد جو پانی کا تناسب بنتا ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ واہ۔ تو عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن ابی کو کہا یہ ہماری کتاب کے سوالات ہیں جو یہ نبی بتا رہا ہے، تو یہ سچا نبی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو برہان اعظم کی جو شان ہے یہ اہل بیت اطہار کو بھی ملی۔ تو حضرت امام حسین کا چہرہ مورا جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا سبب بنا، وہ بھی یہی بات ہے کہ راہب جس نے آپ کو راستے میں جب آپ جا رہے تھے اور جس راہب نے کہا جی یہ آپ رات میرے پاس قیام کریں، ایک رات کے لیے میں 10,000 درہم بھی دوں گا، تو اس نے جب حضرت امام حسین کا چہرے مبارک کو لے کر صاف ستھرا بھی کیا، آپ کو ویسی ازلی طہارت تو تھی لیکن جو گرد و غبار اور یہ چیزیں جب صاف کی ساری رات بیٹھ کر ادب میں بیٹھا رہا تو حضرت امام حسین کے چہرے کے روحانی اثر لیں اس بندے کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا۔ اسے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ جو ہے ملائکہ فرشتے اور عرش سے لے کر اس چہرے پر نور کا ایک حالہ ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر ناصر، کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے وہ ایک گرجے میں جو رکے تھے تو وہاں ایک لوہے کے قلم سے ایک لکھا ہوا تھا شعر، اور وہ راہب سے جب پوچھا قافلے والوں نے اور اہل بیت اطہار کے جو تھے افراد رہ گئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ شعر اللہ کے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے گرجے میں محفوظ ہے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کو قتل کرے گا۔ یہ واقعہ جو آپ نے سنایا، لوگوں نے وہاں پر گرجے کے باہر ان اشعار کو پڑھا، اور حضور اس سے پہلے کی بات آپ کے سامنے، یہ جتنے لوگوں پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ان باتوں کی طرف اور ان معاملات کی طرف اشارہ کر چکے تھے۔ ٹھیک، حضور علیہ السلام نے آقا علیہ السلام ایک بار خواب میں ڈر کے اٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام پریشان تھے۔ آقا نے بیان فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بنی امیہ کے لونڈے ناچ رہے ہیں۔ اللہ، حضور پریشان رہتے تھے۔ پھر محدثین نے ایک حدیث پاک میں روایت آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات حضور کے دل پر نازل کی گئیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوبارہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضور کے دل کو تسلی دی کہ یہ جو عاشورہ کی رات ہے، ایک رات حسین کی،
یہ بنی امیہ کے 90 سال کی حکومت سے زیادہ افضل ہوگی، اور ان 90 سالوں کو اگر آپ ضرب دیں مہینوں میں تو 1000 مہینے بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر سورہ اور ہر آیت کی کئی تشریحات ہیں۔ اس سے مراد شب قدر بھی ہے اور شب عاشور بھی علماء نے اس سے مراد لیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اب جب یہ رات گزر گئی، یہ ظلم، یہ تکلیف اہل بیت پاک پر گزری، اس کے بعد حضور جو شخص اس میں شامل تھا، جو شخص، سبت ابن جوزی نے ایک روایت کی، واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک قاتل حسین ایک بوڑھا تھا، وہ صبح اٹھا تو نابینا تھا، صبح اٹھا تو نابینا ہو گیا اور رو رہا تھا آنکھوں کے درد سے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کو اپنے خواب میں دیکھا، پریشان تھے آپ اور غصے میں تھے، میں چونکہ شامل تھا قاتلین حسین میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں یہ کیا کہ خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیری، جس سے میری دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ابن جوزی نے ہی ایک واقعہ نقل کیا کہ وہ شخص جس نے امام حسین کے سر انور کو اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا تھا، گھوڑے کے گلے میں باندھ کر، وہ سفید اور خوبصورت شکل کا مالک تھا، کچھ دنوں بعد روح سیاہ ہو گیا اور کالا سیاہ اس کا چہرہ ہو گیا، جس طرح کوئلے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا رات کو سوتا ہوں، ہر رات مجھے فرشتے، خوفناک فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کی آگ میں مجھے جھلساتے ہیں، اور آئے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوتا تھا، اور جب مرا تو اس کی شکل بگڑ گئی تھی، بدترین شکل ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی علامہ صاحب۔ غازی صاحب، یہ ایک اصل میں جو واقعہ کربلا ہے اس کی ایک بیس تھی، اور وہ قیصر روم وغیرہ انہوں نے بنیاد اس کی رکھی تھی۔ پہلے نمبر پر تو ایک عورت تھی جس کا نام میسون تھا، وہ عیسائی عورت تھی، لیکن اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس سے شادی کی۔ اسی کے بطن میں یہ یزید تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو طلاق دے دی جب یزید اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ ایک تو یہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب یزید حکمران، تربیت نصارہ میں ہوئی، جی نصارہ میں ہوئی، جب یزید حکمران بنا ہے تو اس وقت بھی معاملہ یہ ہوا کہ یزید نے خود مشورہ ایک عیسائی غلام سرجون سے کیا۔ اچھا، اس نے کہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ کوفہ میں لگاؤ اور وہ کام سارا کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے یزید سے کام کیسے لینا ہے اور یزید کو آگے کام دینے والا کون ہے۔ تو اسی طرح یہ سارا واقعہ ہوا۔ پھر آگے جو تسلسل تھا، کربلا سے جب یہ چلے ہیں اور پہنچے ہیں کوفہ میں، اب کوفہ میں کافی وقت بسر ہوا قافلے کا، اطلاع بھیجی گئی دمشق میں کہ یہ کام ہو گیا۔ اب یزید کو بچانے والے اس سوال کا جواب لے کے ہیں کہ یزید نے ان کو قیدی کی حیثیت سے اور سروں کو دمشق کے اندر کیوں طلب کیا۔ واہ 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 واہ، اس میں ذرا بھی کوئی ہمدردی ہوتی ہے اہل بیت اطہار کے لیے، وہ کہتا عزت و تکریم کے ساتھ ان کو دفن کرو، اور یہ تم نے کیوں ظلم کیا۔ ہاں جی، یہ ایک بہت بڑی وہ بات ہے کہ جس کا جواب کچھ لینے کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب خود بخود واضح ہو گیا۔ اب دیکھیے جیسے یہ قافلہ کوفہ کے اندر پہنچا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، اور روایت بھی آپ ہی سے ہے اور طبقات ابن سعد میں موجود ہے، آپ فرماتے کہ ایک شخص تھا، وہ جب رش پڑا لوگوں کا، دیکھنے والوں کا، تو اس نے میرے سے محبت کی اور لشکر میں سے، اس قافلے میں سے مجھے نکال کے اپنے گھر لے گیا۔ اچھا، گھر کے اندر جا کے اس نے مجھے بٹھایا، بڑی میری عزت کی، تکریم کی، اچھے اچھے کھانے پیش کر رہا ہے،
اور اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے میری حالت اور میرے باقیوں کی حالت، وہ جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بھی روتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو بھی روتا ہے. اور آپ فرماتے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس پورے شہر میں اس سے بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہتے کچھ وقت گزرا، ادھر سے وہ شور پڑ گیا کہ امام زین العابدین جو ہے وہ غائب ہو گئے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جو ان کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 300 درہم دیے جائیں انعام میں. کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہی گزری تو وہ آیا کچھ بندوں کو، سپاہیوں کو لے کے اندر، اور کہنے لگا یہ ہیں، یہ ہیں. انہوں نے جب دیکھا یہ ہے تو 300 درہم اس کو دیے، اس نے وہ 300 درہم پکڑے اور ان کو ان کے سپرد کر دیا. امام کی اس وقت کیفیت دیکھیں کہ ایک دفعہ اتنا ذہن بنا ہوا کہ سب سے بڑا محب ہے، اور دوسری دفعہ فرما رہے میں کبھی اس کو دیکھتا، کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے درہم دیکھتا کہ 300 کے بدلے مجھے تم نے آگے فروخت کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد جب اس کے دربار میں آپ گئے ہیں، ان کو پیش کر دیا گیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور تمام کو جب ادھر پیش کیا گیا، یہاں بھی اس کا انداز احانت کا تھا، لوگوں کو باقاعدہ جمع. اس سے پہلے یہ کہیں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی باہر سے کہہ دیں اور لوگوں کو جمع کرو اور ان کو دکھاؤ. یہ ساری کی ساری رسم بد جو ہے، سر نیزوں پہ چڑھانے اور پھر قیدی بنا کے لوگوں کو دکھانا اور خواتین کو قیدی بنانا، یہ اس سے پہلے اسلام میں بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بطور خاص یہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. تو اس طرح کی یہ ساری خرافات جو اسلام سے متصادم تھی، یہ کربلا کے اندر نظر آ رہی ہیں. اور جب یہ ادھر پہنچے ہیں، یزید نے اشعار بھی تو بڑے اس موقع پہ کہے تھے نا اس کے، وہ کاش میرے بدر والے اشیاق زندہ ہوتے، وہ آج دیکھتے. تو اب اس میں جو اس نے پیغام بھیجا ہے، وہاں پر 20 منزلوں کا وہ سفر تھا اس دور میں، کوفہ سے دمشق تک. اور 20 منزلوں کے اندر کون سے شہر آئے؟ حمص کا شہر آیا جہاں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دفن ہے. وہاں پر لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ تو شہزادہ حسین کو، ان کے سر اور ان کے اہل بیت کو لے کے ان لوگوں نے پتھر مارے ان کو. اور انہوں نے فوری طور پر، حالانکہ وہاں قیام کرنا تھا لیکن آگے نکل گئے اور وہاں پھر قیام نہ کر سکے. اسی طرح بعلبک ایک بہت بڑا قلعہ تھا، وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا. لوگوں نے تو اسی وقت ان کو پکڑنا شروع کر دیا تھا، یہ لوگ نہیں پکڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے آگے یہ کر رہا. تو تم نے تو گھیر کے ان کو شہید کیا ہے نا، اب تمہیں آہستہ آہستہ الارم دے دے کے بتایا جا رہا ہے تمہارا وقت آخر آ رہا ہے اور تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن رہی ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر یہ دیکھیے کہ پورے سفر کے دوران آپ کے بازوؤں کو پیچھے باندھا، گلے میں توق ڈالا، اور گلے کے اندر توق ڈال کر تاکہ ان کی گردن بھی اٹھ نہ سکے. یہ سارے واقعات اس بات کا مظہر ہیں کہ عداوت پوری کی پوری تھی. کوئی بھی کردار یزیدیوں کا اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. جی جامی صاحب، یہ کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. جو ان کے ساتھ شامل ہوا ہے وہ اپنی بھگتے گا. جی بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ظلم جب ایک حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں گرفت کی صورتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جہاں گرفت کی روحانی اور خوابی صورتیں آئیں، وہاں گرفت کی ظاہری صورتیں بھی آئیں. ٹھیک، مثلا یہ مختار بن ابو عبید ثقفی، اس کو آخر کار یہ امویوں کو بربنائے مشکل کے حل کے لیے یہاں کوفہ کا گورنر بنانا پڑا. اچھا، یہ وہ واحد بندہ تھا جس کے پاس مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وہ جا کر ٹھہرے تھے. اچھا، یہ چونکہ بعد میں بیمار ہو گیا، روپوش ہو گیا، اور یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور اس کے دل میں بڑا ڈر تھا اہل بیت کا، لیکن چونکہ عملی طور پر کچھ کر نہیں سکا. تو جب بعد میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ معاملہ آیا، پھر مروان مر گیا، تو آخر کار عبد المالک نے آ کر ثقفی کو گورنر بنایا کوفہ کا، اور ثقفی کو کہا کہ سارے حالات کو کنٹرول میں کر. ثقفی نے اس کا ذہن بنایا کہ اب جتنا انتشار پھیل گیا نا، اس کا بنیادی محرک تو شہادت امام حسین کا وہ جو منحوس کردار بنا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے، اگر یہ سارے عوامل مجھے چون چون کر مارنے کی اجازت دے تو بالکل ہم پھر اسی نہج پر آ جائیں گے. اچھا، کیونکہ معاویہ بن یزید نے بھی، جن کو ابن عربی نے کتب وقت لکھا ہے، نہیں وہ بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ ولایت کے مقام پر فیض تھا، غلام. اس نے کہا جی میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ چونکہ بہت ظلم ہوا ہے، تو بہرحال بعد میں جب یہ مختار ثقفی کو بنا کے مختار ثقفی نے ایک آرڈر جاری کیا کہ جتنے لوگ بھی واضح طور پر یا لشکر میں شامل تھے ان سب کو چن چن کر مار کر آگ میں جلایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناصر بچے نہیں اصل یہ جو جس طرح پروفیسر جامی کہہ رہے تھے نا، ڈاکٹر جامی، بظاہر تو کوئی انسان ہی عالم اسباب ہے نا، لیکن قہر تو اوپر سے نازل ہو رہا ہے. حضور یہ بدبخت ایسے تھے، اتنے ظالم تھے، ابن زیاد ہو یا یزید. جب ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر انور لایا گیا، امام بخاری نے اسے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین علیہ السلام، امام حسین کا سر انور لایا، فجعل فی تستن، ایک تشت میں لا کے رکھا، فجعل ینکت فی حسنہ شیئا، تو وہ ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہنے پر مجبور ہو گیا. اچھا، وہ امام ترمذی نے لکھی. اب آپ اندازہ کریں ایک سر جو کئی دن پہلے جسم سے کٹ گیا، اس میں کیا حسن رہتا ہے، عام کوئی بندہ ہوتا، مگر سر حسین کا نور قائم تھا، خوبی قائم تھی. فجعل، امام بخاری کے الفاظ ہیں، فجعل ینکت فی حسنہ شیئا، اور امام ترمذی الفاظ لائے، انہوں نے کہا وہ بدبخت بول پڑا، اس نے کہا ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسا حسین کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. اس بدبخت نے. اور پھر جب یزید کے دربار میں لایا تو یہی حال کیا، اس نے اپنی چھڑی، اس بات کو امام طبرانی نے حدیث زید بن ارقم ہے یہ روایت کیا، کہنے لگے فجعل قضیبا فی یدہ فی عینہ وانفہ، ہاتھ میں چھڑی تھی تو آپ کی آنکھوں، آپ کے ناک اور آپ کے ہونٹوں کو لگاتا تھا. وہاں پر حضرت زید بن ارقم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ارفع قضیبک، اپنی چھڑی ہٹاؤ، اپنی چھڑی ہٹاؤ. فقد رأیت فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موضعہ، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضور یہاں اپنے ہونٹ مبارک رکھا کرتے تھے. ارے ان ہونٹوں کو، ان آنکھوں کو، اس ناک، اس چہرے کو مصطفیٰ چومتے تھے. ظالم اپنی چھڑی ہٹا. حضور اتنا بدبخت تھا یہ، بجائے اس کے کہ یہ افسوس کرتا. علامہ انہوں نے لکھا ابن کثیر نے کہ پہلے تو مسلمانوں کے غیظ و غضب کی وجہ سے ندامت کا اظہار کیا، بھیڑیے کے آنسو بہائے، مگر پھر اسی ابن زیاد کو مدینہ منورہ کی وہ جو مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اس کے خلاف، بیعت توڑ دی، ان پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ مسلط کر دیا اور واقعہ حرہ کیا. اچھا، وہ اس کی نگرانی میں ہوا، اس کی نگرانی میں ہوا، اس بدبخت نے کروایا. اور مدینہ مصطفیٰ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس طرح مسجد نبی کی محرمتی علامہ کی گئی، وہ تو بیان نہیں ہو سکتی تفصیل کے ساتھ. اس کے اندر دیکھیے کعبۃ اللہ کو آگ لگوا دی. جو لشکر یہاں پر تھا کربلا کے اندر، وہ چلا تھا کوفہ سے، لیکن جو مدینہ کے لیے لشکر گیا ہے وہ براہ راست دمشق سے گیا ہے. یزید نے خود روانہ کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جس طرح لوگ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا تو ایک حادثہ تھا، یہ حادثاتی طور پہ ہوا ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت اتنا بڑا لشکر وہاں بھیجا گیا، تو یہاں پہ کیسے یزید کو بچایا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ لشکر جا رہا تھا، مشہد النقطہ ایک جگہ تھی رستے میں، ایک منزل، وہاں پر جس پتھر پر امام علی مقام کا سر مبارک رکھا گیا، اس پتھر کے نیچے سے پھر ہر سال 10 محرم الحرام شریف کو خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور آج بھی کہتے ہیں نکلتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پتھر جس پہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا، وہ پتھر عبد الملک بن مروان نے وہاں سے ہٹوایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 محرم کو انسان تو انسان، یہ پتھر بھی ان پہ لعنت برساتے ہیں، وہ بھی امام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار دکھاتے ہیں. تو وہ کیسا انسان ہے جو کہے کہ میرا دل تو ہے گوشت کا، لیکن سخت ایک پتھر سے بھی بڑھ کے بن جائے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ حب اہل بیت نظر نہ آئے. غازی صاحب، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ پورے کا پورا قافلہ، پہلے تو آپ دیکھیے سر حسین کی جو برکتیں بیان ہو رہی ہیں،
کوفہ کے اندر پہنچا ہے تو وہاں پہ جب قاری قرآن نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہا تو ادھر سے سر مبارک سے آواز آئی ان قتل الحسین کان منہ عجبا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ اور پھر جب یہ لشکر کوفہ سے جا رہا ہے دمشق کی طرف، وہاں رستے میں حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک نے یہ خود تلاوت فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جی یہ آپ کے سر مبارک نہیں، یہ رستے کی آپ کی کرامات ہیں، اور یہ آپ کی امت کے سامنے آشکارا ہے کہ یہ سر جسم سے کٹ بھی جائے تو حق پھر بھی انہی کے ساتھ، اور کیوں نہ ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اصل میں فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ آپ نے فرمایا تھا جب مرہب کے خلاف حضرت مولا علی پاک لڑنے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ پورا حق، مکمل حق اس وقت مکمل کفر کے خلاف لڑ رہا ہے، یعنی حضرت مولا علی کی ذات مکمل حق ہوئی۔ اب امام کی ذات کیا ہوئی؟ تو یہاں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین۔ سرکار نے کہا تھا حق اور دین ہے ادھر، تو عملی طور پر یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ جی حق کیا ہے؟ دین است حسین کیا ہے؟ سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، است حسین۔ جی لا الہ است حسین، لا الہ ہست حسین، بنا لا الہ اس وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا۔ بنیادی طور پر دین اسلام کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 3 چیزیں۔ ایک دیکھا جاتا ہے حق فہمی کتنی ہے، دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانے کی صلاحیت کتنی ہے، تیسرا دیکھا جاتا ہے حق گوئی کتنی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام میں یہ تینوں پہلو کامل درجے کے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن کا عکس ہونے کی وجہ سے اور آپ کی برہان کا عکس ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو بنائے حق کہا گیا ہے، کیونکہ حق پھیلتا ہے حق گوئی سے، حق پھیلتا ہے حق پر ڈٹ جانے سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کی راہ رخصت کی بجائے راہ عظیمت اختیار کی اور حق پر ڈٹ کر دکھایا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فقر کی شان تھی اس کا بھی رنگ دکھایا کہ میں بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، فقر کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حق پر ڈٹا کھڑا ہوں۔ فیصل ناصر، پھر وہ ان الباطل کان زہوقا، وہ منظر ہم نے دیکھا ہے۔ میں ایک بات یہاں پر جو آپ نے کہا نا بنا لا الہ ہست حسین، ایک تو میرے استاد محترم نے بیان کی بات، ایک اس کی اور راستہ دیتا ہوں۔ امام حسین نے دین کو لٹتا دیکھ لیا تھا۔ حضور یمن کے اندر حضرت عبید اللہ ابن عباس کے بچے ان کی بچوں کی والدہ کے سامنے ذبح ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت انس بن مالک کے سارے خاندان کو قید کر لیا لوگوں نے، زبردستی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبر کے ساتھ بیعتیں لینی شروع کر دی لوگوں کی، اور عورتوں کو بازاروں میں کھڑا کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو بیچا جانے لگا جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنا جبر امام حسین دیکھ چکے تھے۔ جمعے کی نمازیں لیٹ کر کے عصر کے وقت میں پڑھنے لگ گئے لوگ، اور دین اسلام کے سارے معاملات ختم کر دیے، بنیادیں منہدم کرنے کی کوشش کی۔ عید کا خطبہ نماز کے بعد سنت مصطفیٰ تھا، اسے نماز سے پہلے کر دیا کہ لوگ سنتے نہیں تھے ان کی باتیں۔ خطبے کے دوران لوگ باتوں میں لگ جاتے تھے کہ یہ تو سب علی پر خطبے مشتمل ہے، ہم کیا سنیں ان کی۔ دین منہدم ہو چکا تھا۔ امام حسین نے جب اس پر استبداد کو، انہوں نے کہا تا قیامت قد استبداد کرد۔ امام حسین کا کمال یہ تھا، آپ نے ظلم کے سامنے بولے، اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، امام حسین کے خون نے امت کو زندگی عطا کر دی اور دین کو بھی نئی حیات نو دے دی۔ اور حضور آپ دیکھیں توابون اٹھے، توابون ان کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا صحابی جلیل نبیل فاضل، عظیم صحابی تھے، اور یہ وہ شخص تھے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جن کے گھر سے 5 لوگوں نے بیٹھ کے امام حسین کو پہلا خط لکھا تھا۔ یہ لوگ بعد میں ساتھ نہیں دے سکے، لیکن جب امام حسین شہید ہوئے تو ساروں نے توبہ کی۔ 4000 افراد امام حسین کے نام لے کر نکلے، پھر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ مدینہ میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی، مکہ میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی، جا بجا بغاوت ہوئی، اور یزید یہ ذلت اپنی زندگی میں دیکھ کے مرا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر جامی آپ کا شکریہ، پروفیسر ناصر۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ خیر و برکت کے لیے نسخہ ہے، کثرت کے ساتھ یا غفوروں کا ورد کرنے سے تمام تکالیف اور رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔
سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت عاجزی کا دامن تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔